شروع اللہ پاک کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت. میں ایک قول حضرت علی کا کسی جگہ پہ پڑھا بھی تھا اور سنا بھی تھا کہ حضرت علی نے فرمایا کوئی بھی انسان اس وقت تک امیر نہیں ہو سکتا جب تک کسی کا حق نہ کھائے. تو جو اصحاب علی تھے ان سے پوچھا گیا کہ یا علی آپ نے کیسے کہا کہ کوئی بھی آدمی اس وقت تک امیر نہیں ہو سکتا جب تک کسی کا حق نہ کھائے. تو انہوں نے پوچھا کہ تمہاری انکم کتنی ہے؟ اس نے کہا 100 درہم یا 100 دینار. جب اس نے کہا 100 درہم یا 100 دینار تو انہوں نے کہا تمہارا خرچ کیا ہے؟ اس نے کہا 30 دینار. انہوں نے کہا باقی کا کیا کرتے؟ وہ کہتا ہے میں سنبھال کے رکھ لیتا ہوں, پھر جب کہیں میں خریداری کے لیے جاؤں کچھ خرید و فروخت کر لیتا ہوں, کچھ اور معاملات کر لیتا ہوں. انہوں نے کہا جو وہ 70 دینار بچتے ہیں وہ یتیم, غریب, بیوہ, مساکین اور سوسائٹی میں جو تمہارے عزیز و اقارب رشتہ دار ہیں ان کا حق ہے. اس لیے اگر تم وہ ان کو دے دو تمہارے پاس کچھ نہ بچے, تم بھی اسی لائن میں رہو. یہ ایک بات کرنے کا مطلب یہ تھا کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ مخیر ہیں. کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہوتا ہے, عنایات ہوتی ہیں اللہ کی, وہ دل کھول کے عطیات بھی دیتے ہیں, رفع عامہ کے کام کرتے ہیں. آج اسی طرح کی ایک شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں, جناب بشیر ملک صاحب. کسی تعارف کے محتاج نہیں, کمیونٹی میں بڑا ایک معتبر نام, اور انہوں نے ہمیشہ کمیونٹی کی یہاں بھی خدمت کی, پاکستان میں بھی ایک طویل مدت سے یہ اچھائی کے کام جو ہیں ان میں لگے ہوئے ہیں. کبھی دیکھا جائے تو ویو کے نام سے انہوں نے ایک آرگنائزیشن بنائی کچھ عرصہ پہلے, چیریٹیبل آرگنائزیشن, اور اس چیریٹی سے انہوں نے نہ صرف پاکستان میں بلکہ آسٹریلیا کے اندر بھی اگر کہیں پہ کسی کام کی کوئی ضرورت ہو تو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. آئیے چلتے ہیں, بات کرتے ہیں بشیر ملک صاحب سے. ملک صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا, ہمیں ٹائم دیا. اور یہ بتائیے کہ ویو بنانے کی فلسفی کیا تھی, کیوں بنائی, اور ویو کہاں کہاں پہ کام کر رہی ہے؟ راجہ صاحب, سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ آپ کے ناظرین سے اپنے دل کی باتیں کر سکوں. تو آپ نے جو یہ پوچھا تو شاید آپ کو چونکہ معلوم ہے میری وائف کی آج سے 7 سال پہلے کینسر کی وجہ سے ڈیتھ ہو گئی. ایکچولی کل اس کی 7ویں برسی ہے اسلامی کیلنڈر کے حساب سے. ہم دونوں نے زندگی میں یہ فیصلہ کیا ہوا تھا کہ 1/3 آف جو ہمارے ایسٹس ہیں وہ ہم چیریٹیبل پرپز کے لیے استعمال کریں گے. جب وہ اس دنیا سے کوچ کر گئی تو اس کے بعد میں نے پھر اس طرف توجہ دی. اور سب سے پہلا جو پروجیکٹ ہم نے کیا اور وہ کیا تھا کہ ایک ہم نے جنازگاہ بنائی. اچھا, اب آپ پوچھیں کہ جنازگاہ کی کیا ضرورت ہے؟ اتفاق یہ ہے کہ اس کی ڈیتھ اسلام آباد میں ہوئی, اور اس اسٹریٹ میں جس میں وہ رہتی بڑا پوش ایریا ہے, اس میں ایک طرف مندر ہے اور ایک طرف مسجد ہے, ساری چرچ ہے اور ایک طرف مسجد ہے. ہم جب جنازہ لے کے گئے تو مجھے اندازہ نہیں تھا وہاں جنازہ مسجد کے اندر نہیں پڑھا جاتا, وہاں تو قبرستان کے اندر یا اس کی باڑی باہر ہم فٹ پاتھ پہ پڑی, سب لوگ اندر مسجد میں چلے گئے, مجھے اندازہ نہیں تھا. تو اس سے اتفاق سے پھر مجھے کہیں سے ریکویسٹ آ گئی کہ ہمیں ایک جنازگاہ چاہیے. تو میں نے پہلا پروجیکٹ یہ کیا, اور ہم نے یہ تہیہ کیا ہوا تھا کہ میں نے اپنے پیسوں سے کام شروع کرنا ہے. پھر ہم نے پاکستان میں ایک ٹرسٹ بنایا, SBM ٹرسٹ. پھر ہمیں ایک ریکویسٹ آئی کہ واٹر چاہیے پمپس ان تھر میں, لیکن اتفاق سے پھر ایک ہمیں واٹر جو ہے سپلائی اسلام آباد مسجد کے لیے ضرورت پڑ گئی, تو وہ ہم نے کی. اس کے بعد پھر جو ہم ٹرسٹ اسٹیبلش کیا, کچھ میرے پاس وہاں پراپرٹی تھی وہ بیچ کے میں نے پیسے ٹرسٹ میں ڈال دیے. پھر ہم نے ایک ہائی اسکول, گرلز ہائی اسکول آزاد کشمیر میں بنایا. وہ بچیاں تقریباً 300 بچیاں تھیں, اور ان کے کہتے ہیں سر پہ کوئی چھت نہیں تھی, کھلے میدان میں پڑھائی ہوتی تھی. اس کے بعد پھر ہم نے واٹر پمپس کے کام شروع کیا. الحمدللہ اب تک 180 واٹر پمپس جو ہیں وہ ہم نے سندھ اور بھاولپور کے علاقے میں لگا چکے ہیں, اور ابھی مزید بھی لگ رہے ہیں. تو میرا فوکس تھا چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس پہ. اس کے بعد ہمیں لاہور سے ریکویسٹ آئی کہ وہاں سلائی سینٹر بنانے کی ضرورت ہے. تو سلائی سینٹر کے لیے جو ہمیں اکوپمنٹ چاہیے تھا وہ سارا ہم نے پرووائڈ کیا. پھر اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر ہمیں ویل چیئرز کی ریکویسٹ آنی شروع ہو گئی. تو شاید آپ کے علم میں ہو یا نہ ہو کہ
پاکستان میں اسپیشل ایجوکیشن سینٹر کے نام سے ادارے ہیں فیڈرل لیول پہ بھی اور پروونشل لیول پہ بھی. ان کا کام ہے جو لیس ایبل یا ڈفرینٹ ایبل بچے ہیں ان کو لک آفٹر کرتے ہیں. ہمارے سب سے پہلے ذاتی طور پہ یا انفرادی طور پہ تو بہت سی ریکویسٹ آتی تھی, وہ ہم طے کرتے. پھر ہمیں مردان کمپلیکس سے, تو وہاں ہم نے جو ہے نا ایک تقریباً 40 ویل چیئرز ان کو دی. تو اس کے بعد وہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے. پھر اس چونکہ میرا فوکس تھا ایجوکیشن پہ, پھر ہم نے یہاں آسٹریلیا میں بھی ویو کو رجسٹر کرایا. آسٹریلیا میں ویو کی 2018 میں رجسٹریشن مکمل ہوئی, جس میں اس کے ٹیکس ڈیڈکٹیبلٹی کی بھی ہمیں پرمیشن مل گئی. بہت اچھا. پھر ہم نے ایک اور اسکول جو ہے وہ یادات کشمیر میں بنایا. تو اس دفعہ رمضان میں اسپیشلی ہم نے وہ جو دوسرا اسکول تھا وہ بھی ہائی اسکول ہے, وہ تقریباً 40-50 ہزار لوگوں کے لیے اس علاقے میں اور کوئی اسکول تھا ہی نہیں. تو اس دفعہ ہم نے اسپیشلی آرفنس کے لیے رمضان اور عید پیکج کیا ہے. ہم نے اسلام آباد میں 5 آرفنیجز کو فوڈ ڈسٹریبیوٹ کر چکے ہیں, اور انشاءاللہ عید سے پہلے ان کو عید ڈریسز بھی دے دیں گے ماشاءاللہ. اب مزید جو ہے ہم سرچ کر رہے ہیں. ابھی تک جتنے میں نے پروجیکٹس کیے ہیں اس میں موسٹلی انفراسٹرکچر ہماری آپریشنل رسپانسبلٹی نہیں رہی. اب ہم تلاش کر رہے ہیں زمین. اسلام آباد کے علاقے میں مختلف ایریا پہ سرچ کر رہے ہیں جس میں ہم اپنا کوئی سینٹر بنائیں گے اور اس کو خود آپریٹ کریں گے. موسٹ لائکلی ہماری پریفرنس تو ایجوکیشن کی ہے. اگر فرض کرو ایجوکیشن کا بھی بنتا ہے تو اس میں آرفن کے لیے فری ایجوکیشن ہوگی اور باقی کچھ پیڈ ہوگی, تاکہ اس کا جو ماڈل ہے وہ سیلف فنڈنگ پہ چلے. 2-3 سال تک تو ہم اپنے پاس سے کریں, لیکن اس کے بعد سیلف فنڈنگ پہ چلے. تو یہاں آسٹریلیا میں تو ضرورت سے جب انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کا مسئلہ تھا تو اس میں ہم نے ان کی تھوڑی مدد کی, لیکن زیادہ فوکس رہا ہے پاکستان میں چونکہ وہاں ضرورت ہے. تو انشاءاللہ آپ لوگوں کی دعاؤں سے یہ سلسلہ جاری رکھوں گا, اور جو پاکستان میں جو انفراسٹرکچر کے لیے وہ میں اپنے ذاتی فنڈز جو میں نے ایلوکیٹ کر دیے, ہمارے منیمم 2 کروڑ ہم نے ایلوکیٹ کیا ہے فرسٹ ایئر کے لیے. تو دیکھیں آگے انشاءاللہ اور بھی سلسلہ چلتا رہے گا. یہ جو آپ بنانا چاہ رہے ہیں ایجوکیشنل سینٹر, یہ جو پرائمری اسکول ہے وہ اس لیول کا ہوگا, ہائی لیول کا ہوگا, یا گریجویشن؟ ہم نے 3-4 یہ سارے ماڈل پہ ابھی جو ہے نا ریسرچ ہو رہی ہے. ایک ماڈل یہ ہے کہ آپ پرائمری سے شروع کریں, اس میں کلاسز ایڈ کرتے جائیں. دوسرا ماڈل یہ ہے کہ آرفن کے لیے ہم جو ہے نا میٹرک کے بعد کہ ان کو کلاسز آفر کریں, کیونکہ میٹرک تو کافی چھوٹے انسٹیٹیوٹ کافی ہیں, لیکن اس لیول پہ آ کے آرفن کے لیے شاید اتنی فیسلٹیز نہیں ہیں, تو وہ ماڈل کریں. تیسری پاسبلٹی یہ ہے کہ آپ ووکیشنل سینٹر بنائیں. تو اس کی ساری ہم ابھی ریسرچ کر رہے ہیں. تو نیت تو یہی ہے کہ ایسا ہو کہ جس کی وہاں ضرورت ہو. چھوٹے آرفن ہاؤسز بھی کافی ہیں, اور جو کہ آپ کو میٹرک تک تو ایجوکیشن دیتے ہیں, ہم اس کے آگے کی کوشش ہے کہ اس سلسلے کا بنائیں کوئی. اس میں میں ایک چیز ایڈ کروں گا, ہنر جو ہے وہ ہمیشہ انسان کے ساتھ رہتا ہے. کوئی بھی ہنر ہو, بالکل, ہاں لکھنے کا ہو, بولنے کا ہو, یا کسی قسم کا بھی کوئی ہنر ہے, وہ آپ کے ساتھ چلتا ہے. تو ٹیکنیکلٹی کی طرف وہی جی وہ جب آپ نے ووکیشنل کا اس کا یہی مقصد ہے. لیڈیز کے اسپیشلی 2 ہیں, یا سلائی سینٹرز ہیں, یا میک اپ کا ہے 2, یا کینڈل میکنگ ہے 3-4 یہ ہیں. جو مینس کے لیے ہے اس میں بے شمار آپشنز ہیں. تو اس میں 2 یہ اسکول آف تھاٹ ہیں. ایک کہتے ہیں جی موسٹلی عورتیں پڑھائی کے بعد, شادی کے بعد وہ بات, لیکن ایسی جو بیوہ وہ ایسی لیڈیز ہیں جن کو زیادہ ضرورت ہے. جیسے ہم نے کہا ذکر کیا آرفن کا, یا بیوہ کے, ہم ان کے لیے سینٹر بنائے چونکہ ان کو ضرورت ہوتی ہے. تو مینس کے لیے بھی مطلب ایسا ٹریڈ جس میں وہ سیکھ کے جاب کر سکیں یا سیلف امپلائمنٹ کریٹ کر سکیں, ڈیفینیٹلی وہ بھی آن کارڈ. میں نے کہا ابھی تو ریسرچ کر رہے ہیں, تو انشاءاللہ بائی اینڈ آف دس ایئر وی ول ڈیسائیڈ کہ ہم نے زمین کہاں خریدنی ہے اور کون سا سینٹر بنانا ہے. موسٹ پروبیبلی یہ اسلام آباد کے اندر ہوگا. اسلام آباد سے لے کے جہلم تک کی جو جی ٹی روڈ ہے یہ ایریا, اس کی وجہ یہ ہے کہ میری فیملی اسی ایریا میں رہتی ہے, تو وہ سپروائز کر سکتے ہیں. اگر دور بنائیں گے تو پھر مشکل ہو جائے گا. اگر جہاں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے, میں کہتا ہوں اگر کوئی بندہ آپ کو زمین ڈونیٹ کر دے تو یہ تو کہتے ہیں نا سونے پہ سہاگا ہوگا. بالکل, میں ان کا بہت تہ دل سے مشکور ہوں گا, اور ان کی پوری ان کی
ایکنالجمنٹ ہوگی اور ان کو ریکگنائز بھی کریں گے اسی لحاظ سے جس طرح وہ ڈونیٹ کر رہے ہیں، جس دل سے، جس جذبے سے، اسی جذبے کو سراہا جائے گا۔ ناظرین، جہاں تک ہمارا پیغام پہنچ رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کے پاس فالتو زمین ہے یا آپ وقف کرنا چاہتے ہیں، تو اگر آپ زمین دینا چاہتے ہیں، ابھی چند ہی دن پہلے چودھری غلام مصطفیٰ صاحب نے 1 ایکڑ کے قریب زمین جو ہے وہ TGC سینٹر کے لیے دی۔ تو اگر اسی طرح کوئی فرد جس کے پاس زمین 2، 4، 5، 10 کنال، 20 کنال کچھ بھی فالتو ہو اور وہ چاہے کہ وہ صدقہ جاریہ کے طور پہ اس کو ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے، تو نمبرز جو ہے وہ ہیں آپ کے پاس، رابطہ آپ ہم سے بھی کر سکتے ہیں، اور ہم جو ہے وہ اس کے لیے، زمین آپ کی ہوگی، وہاں پہ سینٹر بنے گا، فلاحی سینٹر بنے گا یا ایجوکیشنل سینٹر بنے گا، تو اس کی انویسٹمنٹ جتنی ہوگی وہ ساری بشیر ملک صاحب کی طرف سے، ویو کی جانب سے ہوگی۔ ملک صاحب، گفتگو تو اس پہ ویو پہ بھی اور رفائی کاموں پہ ہوئی، اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا موٹیویشنل ہمارے جو لوگ ہیں ان کے لیے تھوڑی سی بات کریں اگر، تو آپ جو نوجوان لوگ ہیں ہم جیسے یا ہم سے بھی جو ینگ ہیں، ان کے لیے بھی کوئی تھوڑی سی، آپ چونکہ آپ کا تجربہ بہت ہے تو شاید لوگ استفادہ حاصل کریں اس سے۔ دیکھیے، میں چونکہ اب 42 ایئرز ہو گئے ہیں مجھے آسٹریلیا میں رہتے ہوئے، اور میں جب آیا میں کسی کو نہیں جانتا تھا۔ اگر زندگی کا نچوڑ مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنا، ایک ہے کہ دوستوں کی قدر کریں، دوستی بہت اہم ہے، آپ کسی کو ایکسپلائٹ نہ کریں، ایک جو بھی آپ کام کرنا چاہتے ہیں نا، وہ دل سے خوف نکال دیں، اگر اچھا کام ہوگا اللہ تعالیٰ اس کا سبب بناتا رہے گا۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ یہ کروں یار، اس پہ یہ مشکلات ہے، مشکلات کو بھول جائیے، اس کے حل تلاش کیجیے، تو اللہ تعالیٰ کو آپ اس طرف سے مدد آئے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ مطلب میں آپ سے ابھی پہلے ذکر کیا، جو واٹر کا میں نے شروع کیا، مجھے نہیں پتا تھا، مجھے امریکہ سے کسی صاحب نے یہاں کسی سے ریکویسٹ کی کہ یار ہمیں کچھ فنڈز کی ضرورت ہے، تو اس شخص نے مجھ سے رابطہ کیا اور وہاں سے یہ سلسلہ نکل پڑا۔ اسکول کا بھی میں نے فیس بک پہ ایک ایڈ کسی نے لگائی کہ بچیوں کے لیے اسکول چاہیے، تو وہاں سے سلسلہ نکل چکا۔ تو یہاں مطلب کمیونٹی کے لیے بہت سی چیزیں امپرومنٹ ہو سکتی ہیں۔ ہم اکثر لوگوں کے کام میں خرابیاں، خامیاں تو ڈھونڈتے ہیں، لیکن انہوں نے کچھ کیا تو ہے نا میرے بھائی، کچھ کرو تو صحیح نا، ڈو سم تھنگ، جو جہاں تجھے مدد کر سکتے ہیں آپ کریں، باقی یہ اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے آپ کی نیتیں کیسی ہیں، بجائے ایک دوسرے کی نیت پہ ایک دوسرے کی یہ کون ایگو ہم سب کے ساتھ ہے، میرے ساتھ بھی تھی، دوسروں کے ساتھ بھی ہوگی کہ یہ میں کر سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا مسبب الاسباب ہے، وہ سبب بناتا ہے، اور اس سے کیا بہتر طریقہ ہوگا کہ آپ خلق کی، عوام کی خدمت کریں۔ تو میں تو یہی کہوں گا کہ جو آپ کی ہمت ہے، کوئی آدمی نہیں لاکھوں سینکڑوں $1 $1 بھی اگر آپ کسی کو دے سکتے ہو تو پلیز وہ دیجیے۔ بہت شکریہ بشیر ملک صاحب، آپ نے وقت نکالا اور بڑی خوبصورت، بڑی پیاری گفتگو ہوئی۔ امید کرتا ہوں ہمارے ناظرین کو یہ گفتگو اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ ہم یہ گفتگو کا سلسلہ یہاں روکیں گے نہیں، اس کو بڑھاتے چلے جائیں گے، اور مختلف سبجیکٹس جو ہیں، مختلف ٹاپکس جو ہیں، ان پہ بھی ہم گاہ بگاہ ملک صاحب سے اور دیگر جو ہمارے لوگ ہیں جو ذی شعور ہیں ان سے ہم گفتگو رکھیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگوں کا رمضان بہت اچھا جا رہا ہوگا، اور اپنے اپنے حصے کے چراغ آپ جلاتے رہیں گے۔ جہاں تک ہو سکے، اگر ایک بھی فرد، ایک بھی کوئی کام صدقہ جاریہ کے طور پہ ہے، کوئی مستحق ہے، غریب ہے، کچھ ہے، اس کو اگر آپ سپورٹ کر سکتے ہیں، کسی کو سہارا دے کر کھڑا کر سکتے ہیں، تو یہ یقین جانے کہ دنیا میں اس کا گارنٹیڈ، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو 10 گنا ریوارڈ ضرور ملے گا، لیکن جو آخرت میں اس کا ریوارڈ آپ کو ملے گا وہ آپ کی اور ہماری سوچ میں ہی نہیں آ سکتا۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ جتنی ہو سکتی ہے، ضروری نہیں آپ ہزاروں میں، لاکھوں میں، کروڑوں میں کسی کی مدد کریں، آپ $5 سے، $5 سے بھی اگر کسی کی سپورٹ کر سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں، ضرور کریں۔ پانی کا گلاس کسی کو پلا سکتے ہیں، کسی پیاسے کو، کسی بھوکے کو کھانا کھلا سکتے ہیں، ضرور کریں۔ اور
یہی چیزیں جو ہیں وہ آپ کے دنیا اور آخرت دونوں میں کام آئیں گی. ہمارا پیغام محبت ہے، جہاں تک پہنچے، جہاں رہیں خوش رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو کوئی غم یا دکھ نہ دکھائے. اللہ تعالیٰ آپ کی خوشیاں آپ پر نچھاور کریں. نیک دعاؤں نیک تمناؤں کے ساتھ بشیر ملک کو راجہ تاثیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ